بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کرو کہ اللہ ہم کو موقع دے دے کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں، اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، پلیز امپورٹنٹ مجلس ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں پوری زندگی ولایت امیر المومنین پہ گزاروں، پوری لائف، اور اس کے بعد میں ولایت پہ مروں، یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ شیطان ہے، پوری زندگی آپ مولا کی محبت میں گزار رہے ہیں، ہو سکتا خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ آپ راستے سے ہٹ جائے گا۔ کتنا ڈینجرس ہے کہ میں اس غفلت میں ہوں، میں اس اگنورنس میں ہوں کہ میں تو امام کا چاہنے والا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، کس پہ مرا پتہ ہی نہیں چلا، مر گیا وہ۔ اسی لیے حکم ہے بار بار کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اینڈ ایمان پہ ہو، اس کی دعا کرو۔ always we have to pray کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اسی لیے آپ کے پاس دعائے عدیلہ رکھی گئی۔ دعائے عدیلہ دو دعائیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے، رضیت باللہ ربا اور اسلام دین و وہ والی دعا۔ یہ دعا تمہارے لاسٹ مومنٹ پہ جب شیطان حملہ کرتا وہ پروٹیکٹ کر لے گی تمہارے ایمان کو۔ تو ہر نماز کے بعد یہ دن میں ایک دفعہ 24 آورز میں ایک دفعہ تو پڑھنا، اس لیے پڑھنا کہ ہمارا ایمان پروٹیکٹڈ رہے۔ اصل چیز جو کچھ ہماری لائف میں نا وہ آپ کا ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ ہی نہیں ہے، ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ ایمان ہے نا ولایت امیر المومنین، اگر آپ کے پاس وہ ہی نہیں رہا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یو آر گون۔ اور اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی، ایمان نہیں ملے گا۔ مطلب مثال کے طور پہ کسی کی نماز قضا ہے، اس کا بیٹا اس کی نماز قضا کر کے باپ کو ثواب دلا دے گا۔ روزے قضا ہے، روزے ادا کر سکتا ہے۔ حج قضا ہے، بیٹا حج کرا دے گا۔ سب چیزیں ہو سکتی، ایمان کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ولایت امیر المومنین بھیج دو، سو امپورٹنٹ۔ تو دعا یہ کرو کہ نصرت امام کا چانس ملے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا کہ امام آ گئے، میں دنیا میں مشغول ہوں اور میں اپنا کام کروں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، دنیا میں امام آنے کے بعد اگر تم نے ہیلپ نہیں کیا، خدا نہ خواستہ امام کی تلوار کسی پہ چل گئی تو پھر وہ جنت میں نہیں جاتا۔ اگر خدا نہ خواستہ امام کی تلوار چلی تو کئی چیزیں، اس لیے کہ آپ بولیں گے اتنا کیوں کنفیوژن اور اتنا سخت کیوں؟ آج کے دور میں ہمارا امتحان کیا ہے؟ سلمان وہ امتحان دے، میسم وہ امتحان دے، کربلا والے وہ امتحان دے، ہر معصوم کا چاہنے والا امتحان۔ قرآن کے 23ویں پارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو then you prepare yourself for امتحان۔ ہر نبی سے اللہ نے امتحان لیا، کوئی نبی چھوٹا نہیں، سارے معصومین سے امتحان۔ 14 سال 7ویں امام قید میں رہے، وہ امتحان تھا نا۔ نبی یوسف نبی ہو کے کنویں میں گئے، غلام بنائے، بازار میں بیچے گئے، یہ ان کا امتحان تھا۔ جناب ابراہیم اتنا بڑا نبی کہ اللہ نے خلیل کہا ہے، دوست کہا ہے اللہ نے ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا، وہ آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ عظیم ہے، وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ایک عظیم آگ تھی جس میں ہم نے ابراہیم کو نمرود نے ڈالا، وہ ان کا امتحان تھا۔ نبی آدم پہلا نبی آسمان سے نیچے اترا، 200 سال تک تڑپتا رہا، دعائیں مانگتے رہا، یہ ان کا امتحان تھا۔ ہر نبی کا امتحان ہوا، کوئی نبی کو اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ یعقوب اتنا بڑا نبی، بیٹے کے غم میں 14 برس یا 18 برس روتے رہے، ان کا امتحان تھا کہ بیٹے سے جدا کر دیے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھو کہ آج کا شیعہ کوئی امتحان نہیں دے رہا، ہم کیا دے رہے ہیں امتحان؟ ہماری لائف ایسے آرام سے چل رہی، ہم تصور بھی نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں۔ اب کربلا والوں پہ رو رہے، کربلا والوں نے کتنا بڑا امتحان دیا، عورتوں کے لیے بھی بول رہا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا بھی امتحان ہے۔ اس وقت تک تم کو نعمتیں نہیں ملے گی جب تک تم امتحان میں کامیاب نہ ہوگے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو دعا کرنا 24/7 یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ میرے ایمان کو پروٹیکٹ کر، اینڈ گیو می چانس ٹو سرو امام، گیو می چانس ٹو سرو امام۔
اور یہ دعا کرنا پلیز امپورٹنٹ، ہم سب دعا کرتے ہیں امام کا ظہور ہو جائے، سب آمین بولتے ہیں. یہ دعا کرو کہ ظہور کے بعد ہم ایمان کے ساتھ رہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ظہور میرے سامنے ہو گیا، اب میں گمراہ ہو سکتا، ہٹ جا سکتا راستے سے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ، آئی ایم ریسپانسبل. 4 دن ہوں ابھی بامبے میں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر امتحان کے آپ جنت میں چلے جائیں. امپاسبل ہے. اللہ صاف کہہ رہا کہ تم اگر مومن ہو، اور جنت مومن کے لیے ہے، جنت کافر کے لیے نہیں ہے، جنت عام مسلمان کے لیے نہیں ہے. جب بھی جنت کا ذکر کیا اس نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس یا ایھا المسلمین، یہ نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا کہ صاحبان ایمان، ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھو کہ ہم کو تیار ہونا ہے، پریپیئر کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہاری لائف ہے، ڈے ٹو ڈے لائف، آج کی جو زندگی ہے، اس میں دیکھو. آپ انصاف سے بولو ہم کتنا اس ڈے ٹو ڈے لائف میں 24 آورس میں کتنی دفعہ ہم امام کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے. اب ایام ایسا گلستان کے ختم ہوں گے، پھر ہم نارمل روٹین میں آ گئے، بالکل نارمل روٹین میں آ گئے. پھر ہر وہ چیز کریں گے جو ہم کو کرتے ہیں. یا محرم ختم ہوگا، 8 ربیع الاول کے بعد بیک چلے جائیں گے 29 ذی الحجہ کو، جیسا لاسٹ ایئر 29 ذی الحجہ میں تھے ویسے ہی ہو گئے. کتنا چینج آیا. جو میں بار بار بول رہا ہوں، یہ سچ ہے امپورٹنٹ ٹاپک کہ اس پہ تو مسلسل ہم کو ایک اویئرنیس آنا ہے کہ چینج لانا اپنی لائف میں. چینج جتنا تم چینج لاؤ گے نا، اتنا تم ول گیٹ کلوز ٹو یور امام، اتنی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجھے پھر آج ایک نے ریمائنڈ کیا. میں نے 3 نام بولے تھے اللہ کے کہ ان ناموں پہ اس کی تسبیح پڑھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. 3 تسبیح یا 4 تسبیح لے لو، 4 ناموں کی. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر انسان یہ تسبیح پڑھے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں ممبر سے بول رہا ہوں، لیکن آف کورس جب بھی میں یہ بات بولتا ہوں کہ ہر چیز قبول ہوگی، تو لوگ بولتے ہیں مولا ہم نے کیا لیکن ہماری قبول نہیں ہوئی. تو میں آلویز یہ جملہ بولتا ہوں کہ with all the conditions apply. سمجھ میں آئی بات؟ کنڈیشنز ہے. کوئی عبادت کرو، کوئی چیز کو حاصل کرو، کنڈیشنز کے ساتھ ہے. وداؤٹ کنڈیشن کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے 100%. اس لیے کہ وعدہ میں تھوڑی کر رہا، اللہ وعدہ کر رہا. اللہ کا وعدہ ہے نا کہ بندہ مجھے پکارتا ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ مجھے پکارے، میں ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور میں ان کو جواب دیتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر کو جواب نہیں دوں گا، مسلمان کو دوں گا، یہ نہیں کہا. جو میرا بندہ ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے، when he calls me I answer them. ہم آنسر نہیں کرتے. جس کو آنسر کرنا ہے ہم اس کو آنسر کرتے ہیں، سب کو آنسر نہیں کرتے. اللہ بول رہا میں سب کو آنسر کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. اور تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. میں بیٹھا ہوں دعا کی قبولیت کے لیے. صبح نماز کے بعد پہلا جو تسبیح پڑھنا، یا تواب الرحیم کی. کیا مانے؟ قرآن میں کتنی جگہ بولا اللہ نے؟ ابتدا میں ہی بولا سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. 36 یا 37 آیت ہے سورہ بقرہ کی، پہلا سورہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی. جب انہوں نے اس کی تلاوت کی یا پڑھا، جو بھی کیا، جب واسطہ دیا، تو ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. اور ہم بڑی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ بول رہا ہے ہم بڑی توبہ کو قبول، انہ تواب الرحیم. میں بڑی توبہ کیا ہے؟ جب میں بولتا ہوں کسی کو، جب میں اللہ کے سامنے جا کے بولتا ہوں اللہ ایم سوری، وہ فارگیو کر دیتا، 1 سیکنڈ میں فارگیو کر. آپ کو آج ایک عجیب ایک روایت بتا دوں. سب کو معلوم ہے ادھر ایک فرشتہ ادھر ایک فرشتہ ہے، پتہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، دکھتا نہیں لیکن ہے.
ادھر رائٹ پہ ایک ہے، لیفٹ پہ۔ رائٹ پہ جو فرشتہ، غور سے سنو، یہ سنی ساری کتابوں میں، مسلمانوں کی کتاب، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ رائٹ پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے گڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے، گڈ ڈیڈز، نیکی کو، جو آپ اچھے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ماں آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، باپ آئے تو کھڑے ہو گئے، ماں جب تک کھڑی ہوئی ہے میں بھی کھڑا ہوا۔ اور یہ والا کیا لکھتا کہ ماں کھڑی ہوئی ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیے میں بمبارڈمنٹ شروع کر دیا میں نے، ماں کھڑی ہوئی ہے، بوڑھی ماں، اور میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ وہ گناہ ہے۔ باپ کھڑا ہوا ہے، اولڈ فادر، بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے اور میں پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیا چھوڑے گا؟ نبی یوسف کو نہیں چھوڑا تو آپ اور ہم کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ رائٹ سائڈ کا جو فرشتہ ہے وہ سارے کے سارے گڈ ڈیڈز تمہاری نیکی کو لکھتا ہے۔ اب نیکی کی ایک پوری لسٹ ہے، میں بولوں گا تو پوری مجلس اسی پہ جائے گی، میں اسے ایک دو مثال دیا تھا۔ اور لیفٹ والا فرشتہ سارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ جو رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی کتنی دیر رہتی؟ مثال دے رہا میں، صبح سے شام تک، لائک فجر سے عشاء تک، مثال دے رہا ہوں، عشاء تک اس کی ڈیوٹی رہتی، اس کے بعد یہ چلا جاتا، پھر عشاء سے فجر تک دوسرا فرشتہ آ جاتا، وہ ہمارے پورا جو ہم کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ دن میں دو فرشتے، مطلب ایک 24 گھنٹے میں دو فرشتے رائٹ سائڈ پہ آتے، ایک جاتا ایک، پھر یہ ریپیٹ نہیں ہوتا، ریپیٹ کرم ہے یار پروردگار، ریپیٹ نہیں ہوتا، لکھا چلا گیا، دوسرا لکھا چلا گیا۔ جو لیفٹ سائڈ کا فرشتہ ہے جو گناہوں کو لکھ رہا وہ ریپیٹ نہیں ہوتا، وہ جاتا ہی نہیں، اس کو بٹھا کے رکھا ہے اللہ نے کہ جو گناہ کرے اس کا لکھ دے، میوزک سنی لکھ دو، غیبت کری لکھ رہا، جھوٹ بول رہا لکھ رہا، ماں باپ کا احترام نہیں کر رہا لکھ رہا، لوگوں کو ہرٹ کر رہا وہ لکھ رہا، ہر چیز لکھ دیا۔ وہ پورا ریکارڈ اپنے کمپیوٹر پہ فیڈ کرتا رہتا۔ اس کے بعد یہ دونوں کی ڈیوٹی کب تک رہے گی؟ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے۔ ملک الموت نے روح لی، لیفٹ سائڈ کا جو اکیلا فرشتہ پورا 60 70 80 ایئرس 90 ایئرس جب تک تمہاری زندگی ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سب لکھا، وہ پورا اپنے کمپیوٹر پہ سیو کرتا، ہمارے سارے اعمال کو سیو کر کے PDF بناتا، اس کو پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے، اس کا پورا ریکارڈ ہے، وہ رکھ لیا۔ رائٹ سائڈ میں کتنے فرشتے 60 70 ایئرس میں؟ کاؤنٹلیس، ہر 12 گھنٹے میں چینج ہو رہا۔ اب یہ پلیز غور سے سنو، اس کا کرم کا اندازہ لو، کتنا کریم ہے، مرسیفل ہے، کتنا تواب رحیم ہے۔ اس کے بعد جب میرا اعمال نامہ کھلے گا، اعمال نامہ کھلے گا کیسے؟ یہ اپنے پورا ریکارڈ پیش کرے گا، یہ اپنے ریکارڈ پیش کرے گا۔ تو نیکی کا ریکارڈ جو وہ لوگ پیش کریں گے تو 1000 مثال دے رہا ہوں، 1000 فرشتوں نے آ کے کہا کہ 1000 کہ پروردگار اس بندے نے اس وقت یہ نیکی کی تھی، اس بندے نے اس وقت یہ نیکی کی تھی۔ 1000 گواہی دے رہے، پلیز غور سے سنو، 1000 فرشتے، میں اگزامپل دے رہا 1000 کا، 10,000 بھی ہو سکتا، 1000 اینجلز اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے، وٹنس بن رہے کہ ہم وٹنس ہے کہ اس بندے نے تیرے یہ نیکی کی تھی۔ اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہے جو گناہ ہے وہ بولتا ٹھہرو، وہ اپنی فائل کھولا تو پتا چلا گڈ ڈیڈز تو 0 ہو گئے، مثال دے رہا بالکل نیچے ہو گئے، میرے گناہ اتنے ہیں پوری زندگی کے۔ اس نے کہا پروردگار اس نے اس وقت پہ یہ گناہ کیا نا، یہ سارا پیش ہو رہا، اور یہاں گواہی کتنے دے رہے؟ ایک آدمی، نہیں سمجھے ابھی تک؟ یہاں گناہ کا گواہی ایک فرشتہ دے رہا، نیکی کی گواہی 1000 دے رہا، تو اللہ بولتا جب نیکی کی 1000 لوگ گواہی دے رہے تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں نہیں سمجھے یار، خاموش کیوں بیٹھے؟ کیا آپ کو اور گواہی دوں، اس کا اور مثال دوں؟ میت میں آپ کیا کرتے؟ آرام باغ میں یا محفل مصطفیٰ میں جب دفن ہونے جاتے کفن میں آپ سے سائن لیتے، شہادت نامے پہ سائن لیتے، سب سائن کرتے، پورے سائن کرے، 40 آدمی اگر سائن کرتے ہیں اس کپڑے کے اوپر تو اللہ بولتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟
لکھا ہوا یہ کہ پروردگار اس بندے کی سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے. 40 نے گواہی دی تو اللہ نے قبر کے عذاب کو اٹھا دیا. یا 1000 گواہی دے گا تو نہیں اٹھائے گا؟ سمجھ لے میری بات. لیکن اس کو گرانٹیڈ مت لو، ادھر تو زیادہ ہو رہے ہیں. تو کتنی بڑی، کتنا کریم ہے، مرسیفل ہے اللہ. یا تواب و رحیم یہ اللہ کا عجیب نام ہے. اگر سن لو بات، مجھے کیا کروں، میں انٹر ہوتے گاتی مجھے یاد دلا دے. یا اللہ اگر تواب و رحیم نہیں رہتا، میں ایک جملے کا ذمہ دار what I'm saying، اگر اللہ کی صفات میں، اس کے ناموں میں یہ نام نہیں رہتا، یا تواب و رحیم، وہ تواب و رحیم ہے، تو معصومین کو چھوڑ دو، اہل البیت کو چھوڑ دو، شہداء کو چھوڑ دو، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تھا اگر اللہ تواب و رحیم نہیں رہتا. کیوں؟ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، میں شہداء کی بات نہیں کر رہا، میں اہل البیت کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا. اتنے گناہ ہمارے کہ اگر معافی نہ ہو تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ کا یہ نام خود بتا رہا وہ کتنا مرسیفل اور کریم ہے. اس کا یہ نام بتا رہا کہ کیسے لیکن دوستو بار بار میں ایک جملہ بتا، غور سے سنو، گلستان ہند میں، کہ خالی آپ یہ اللہ سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ اللہ تو تواب و رحیم ہے. میں نہیں بنوں گا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. جو اڑی دیتے نا ان کو تو سب پکڑ لیا جائے گا. تو دنیا میں بندوں کو معاف کرتا تھا، تو دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتا تھا، تو دنیا میں تیرے دروازے پہ آ کے لوگ سوری بولتے تھے تو اس کی سوری کو ایکسپٹ کرتا تھا. جب کوئی آ کے چھوٹا تیرے سامنے سر جھکا کے یہ کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو میری غلطی ہو گئی، تو تو دور دیکھتا تھا، اس کو دھتکارتا تھا، گیٹ آؤٹ بولتا تھا. آج آیا ہے میرے پاس، اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، زندگی میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ صفت کو، تواب و رحیم کی صفت کو، فارگیونیس کی جو صفت، میں انگلش میں اس لیے بول رہا کہ اور کلیئر ہو جائے، فارگیونیس کی جو صفت ہے وہ اپنے پاس لے کے آنا. پھر تم مومن بنو گے، پھر نصرت امام کرو گے. اگر تم فارگیونیس کی صفت کو نہیں رکھتے اپنے پاس، پھر تمہارا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. کبھی مت کرو. میں جنرل میسج دے رہا، گلستان کے خالی بیٹھنے والوں کو نہیں بول رہا، سب سن رہے مجھے.